یاد رکھو، ملک شور سے نہیں بنتے، ملک شعور سے بنتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا آزادی کا مطلب صرف شور مچانا ہے؟ صبح سے شام تک گلیوں میں یہ آوازیں گونجتی ہیں، لیکن ایک مریض، ایک بزرگ، ایک ماں جو اپنے بچے کو سلانے کی کوشش کر رہی ہے، ان کے لیے یہ آزادی نہیں، یہ عذاب ہے۔ پلاسٹک کا ایک کھلونا لمحے بھر کی خوشی کے لیے ہزاروں لوگوں کا سکون چھین لیتا ہے۔ کوئی بزرگ بیمار ہو، کوئی طالب علم امتحان کی تیاری کر رہا ہو، یہ شور ہر گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ آج کل بچوں کے لیے 14 اگست صرف ایک مشن ہے، جتنا اونچا باجا اتنی بڑی آزادی۔ چلو مان لیا باجا بجانا فن ہے، لیکن فن وہی ہے جو سب کو ہنسائے۔ یہ کیسا فن ہے جو پورے محلے کو بددعا دینے پر مجبور کر دیتا ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچے وہی کرتے ہیں جو وہ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے شور اور بے ترتیبی ہو تو وہ یہی سمجھیں گے کہ آزادی شور مچانے کا نام ہے، اور اگر وہ دیکھیں گے کہ خوشی دوسروں کے خیال رکھنے میں ہے تو یہی بچے کل دوسروں کے سکون کی وجہ بنیں گے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں کو صرف آزادی منانے کا نہیں بلکہ دوسروں کا خیال رکھنے کا سبق بھی دیں۔ انہیں شور سے روکیں، سمجھائیں اور صحیح راستہ دکھائیں۔ اصل آزادی یہ نہیں کہ دوسروں کے کانوں کے پردے پھاڑ دو، اور آزادی یہ بھی نہیں کہ کوئی بیمار سو نہ سکے، راستے بند کر دیے جائیں۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری خوشی دوسروں کے لیے بھی آسانی بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے۔ تو سوچو، ہمارا یہ شور دوسروں کو محفوظ رکھ رہا ہے یا تکلیف دے رہا ہے؟ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں اگر کوئی ایسا شور مچائے تو اگلے ہی لمحے قانون حرکت میں آتا ہے۔ وہاں آزادی کا مطلب قانون ماننا ہے، اور ہمارے ہاں آزادی کا مطلب قانون توڑنا سمجھا جاتا ہے۔ خوشی منانا ہمارا حق ہے، لیکن خوشی وہ ہے جو سب کے چہروں پر مسکراہٹ لے آئے، نہ کہ ایسی خوشی جو بد دعاؤں میں بدل جائے۔ آزادی کا دن ہے تو اسے ایسے مناؤ کہ کل تمہیں یاد کر کے لوگ دعائیں دیں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، سڑک صاف کرو، پودے لگاؤ، کسی یتیم کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آؤ۔ یقین جانو، یہ کام باجے کے شور سے 1000 گنا زیادہ خوشی دے گا۔ اور یاد رکھو، اگر ہم نے اپنی خوشی کو شعور میں بدل دیا تو یہی اصل آزادی ہے۔